حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا، سرخ ٹیلے کے پاس قبر تھی، حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ توجہ، ایون صحیح مسلم میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ صحیح مسلم میں 2 روایتیں موجود ہیں، اور لیکن یہ نماز برزخی ہے۔ آج کوئی اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودے یا کسی بھی پیغمبر کی قبر کھودے تو وہ ان کو چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ اسی حالت میں لیٹے ہوئے نظر آئیں گے جس حالت میں ان کو کئی سو سال پہلے دفنایا گیا۔ 30 دنوں کا سفر طے کر کے بیت المقدس جاتا ہے، پھر بیت المقدس سے لا منتہا سفر آسمانوں پر، پھر آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ تو ایک انسان یہ سارے کام ایک رات میں کر رہا ہے، یہ عام طور پر ہوتے نہیں ہیں، لیکن ایک انسان کر رہا ہے، یہ معجزہ ہے۔ لاٹھی کبھی بھی سانپ نہیں بنتی، لیکن حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر لاٹھی سانپ بنی ہے، یہ معجزہ ہے۔ آگ انسان کو ہمیشہ جلاتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو اس نے جلایا نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں انسان 40 دن تک زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن حضرت یونس رہے ہیں۔ پتھر پھٹ کر کبھی پانی نہیں نکلا کرتا، لیکن حضرت موسیٰ کے زمانے میں نکلا ہے۔ مٹی کے پرندے بنا کر ان کو اڑایا نہیں جاتا، لیکن حضرت عیسیٰ نے اڑائے ہیں۔ مادر ذات نابینے کبھی بینا نہیں ہوتے، لیکن حضرت عیسیٰ نے کی ہیں، معجزہ ہے۔ مردے کبھی زندہ نہیں ہوتے، لیکن حضرت عیسیٰ نے کی ہیں، معجزہ ہے۔ پوری انسان کے گلے کو کاٹتی ہے، لیکن حضرت اسماعیل کے گلے کو اس نے نہیں کاٹا، معجزہ ہے۔ چاند 2 ٹکڑے ہو کر کبھی کسی انسان کی بغل سے نہیں نکلا، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں نکلا ہے، معجزہ ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں سے کبھی پانی نہیں جاری ہوئے، لیکن رسول اللہ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوئے ہیں، معجزہ ہے۔ دیوار کی طرح سمندر کا پانی کبھی نہیں رکا، لیکن حضرت موسیٰ کے زمانے میں رکا ہے، معجزہ ہے۔ ایک ہاتھ اپنی بغل میں دیں تو یہ سفید نہیں ہو جاتا، لیکن حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوا ہے، معجزہ ہے۔ یہ جس حدیث کا ذکر کر رہے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر اس کی 2 طرق ہیں، 6157 اور 6158، کہ میں جس وقت معراج والی رات مکہ سے بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر کے اندر وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر کے اندر وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ اس بات کو پیش کرتے ہیں اپنے اس بنائے ہوئے عقیدے پر کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے۔ تو ایک عاجزانہ عرض ہے آپ کے سامنے، یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ واقعہ معراج پورا کا پورا معجزہ ہے، اور واقعہ معراج کی کسی بات سے کسی عقیدے پر کوئی دلیل کوئی انسان نہیں پکڑ سکتا۔ ہاں، اگر آپ واقعہ معراج سے دلیل پکڑنا چاہتے ہیں تو پھر عرض یہ ہے کہ واقعہ معراج سے پھر رسول اللہ کا حاضر و ناظر ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، رسول اللہ کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے، اس کو بھی مان لیں۔ معجزہ یہ ہے کہ ایک انسان رات کے ایک ٹکڑے میں پہلے تو 40 دنوں کا سفر طے کر کے بیت المقدس جاتا ہے، پھر بیت المقدس سے لا منتہا سفر آسمانوں پر، پھر آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ تو ایک انسان یہ سارے کام ایک رات میں کر رہا ہے، یہ عام طور پر ہوتے نہیں ہیں، لیکن ایک انسان کر رہا ہے، یہ معجزہ ہے۔ لاٹھی کبھی بھی سانپ نہیں بنتی، لیکن حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر لاٹھی سانپ بنی ہے، یہ معجزہ ہے۔ آگ انسان کو ہمیشہ جلاتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو اس نے جلایا نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں انسان 40 دن تک زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن حضرت یونس رہے ہیں۔ پتھر پھٹ کر کبھی پانی نہیں نکلا کرتا، لیکن حضرت موسیٰ کے زمانے میں نکلا ہے۔ مٹی کے پرندے بنا کر ان کو اڑایا نہیں جاتا، لیکن حضرت عیسیٰ نے اڑائے ہیں۔ مادر ذات نابینے کبھی بینا نہیں ہوتے، لیکن حضرت عیسیٰ نے کی ہیں، معجزہ ہے۔ مردے کبھی زندہ نہیں ہوتے، لیکن حضرت عیسیٰ نے کی ہیں، معجزہ ہے۔ پوری انسان کے گلے کو کاٹتی ہے، لیکن حضرت اسماعیل کے گلے کو اس نے نہیں کاٹا، معجزہ ہے۔ چاند 2 ٹکڑے ہو کر کبھی کسی انسان کی بغل سے نہیں نکلا، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں نکلا ہے، معجزہ ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں سے کبھی پانی نہیں جاری ہوئے، لیکن رسول اللہ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوئے ہیں، معجزہ ہے۔ دیوار کی طرح سمندر کا پانی کبھی نہیں رکا، لیکن حضرت موسیٰ کے زمانے میں رکا ہے، معجزہ ہے۔ ایک ہاتھ اپنی بغل میں دیں تو یہ سفید نہیں ہو جاتا، لیکن حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوا ہے، معجزہ ہے۔ معجزہ کسی عقیدے پر کوئی دلیل نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ معجزے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات فاعل ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہوتا ہے پیغمبر کے ہاتھ پر۔ اسی لیے معجزہ تمام قانون فطرت سے ہٹ کر ہوتا ہے، معجزہ تمام قانون فطرت سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس لیے معجزہ کسی عقیدے پر دلیل نہیں بنتا۔ اگر معجزات کو آپ عقائد پر دلیل بنانا چاہتے ہیں
تو پھر رسول اللہ کا علم غیب بھی ثابت ہے کلی، رسول اللہ کو سارے اختیارات بھی دیے گئے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کا جو میدان تھا وہ اپنے سامنے دیکھا۔ اگر اس کو معجزہ آپ نہیں مانتے تو پھر مانے رسول اللہ اس دنیا کی ہر خبر کو ہر وقت جانتے تھے۔ پھر اگر یہ کہیں کہ رسول اللہ کا دیکھنا معجزہ تھا، حضرت موسیٰ کا نماز پڑھنا معجزہ نہیں تھا، کہتا تھوڑا آگے چلے، صرف حضرت موسیٰ نے ادھر نماز نہیں پڑھی۔ صحیح مسلم، یہی صحیح مسلم ہے، اس کی حدیث نمبر 430 ہے، رسول اللہ نے فرمایا میں جس وقت بیت المقدس میں پہنچا تو میں نے وہاں انبیاء کی جماعت کو پایا، حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ گندمی رنگ کے ایک مضبوط آدمی۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے ادھر نماز پڑھی، حضرت موسیٰ کا حقیقی جسم وہ تھا یا بیت المقدس میں تھا؟ پھر بات ادھر تک ختم نہیں ہوتی، پھر رسول اللہ جس وقت سفر آسمانی کیا تو وہاں پر بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو معراج والی رات رسول اللہ نے 3 جگہ پر حضرت موسیٰ کے ساتھ ملاقات کی۔ اب آپ ثابت کریں کہ حضرت موسیٰ کی حقیقی زندگی اس قبر میں تھی، بیت المقدس میں تھی یا پھر آسمانوں پر ہے، کیا فیصلہ کر لیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ واقعہ معراج سے کبھی بھی کسی عقیدے پر دلیل بننے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ واقعہ معراج ایک عظیم معجزہ ہے اور معجزہ کبھی کسی عقیدے پر دلیل نہیں بنتا ہے۔ ورنہ پھر آپ ثابت کریں کہ آج بھی لوگ بیت المقدس میں رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ ثابت کریں کہ آج بھی انبیاء کرام آسمانوں پر رسول اللہ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، تو نہیں ہوتا ہے، معجزہ دلیل نہیں بنتا ہے، کوئی اور دلیل ہے تو آپ